کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے او دل کالے نالو منہ کالا چنگا. جے کوئی رمز پچھانے, دل کالے نالو منہ کالا چنگا. جے کوئی رمز پچھانے, چھوڑ منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے, لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو, مہربانی کر. بڑا مشکل ہوتا ہے. اے پیران نظام کے آستانوں پہ غریب غریب لوگ رہ گئے, جڑا چار جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں, انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے. وہ کہتے مینوں آپ, بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائے. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتے ہیں میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی, 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی, اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے, سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے, ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کدن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے, صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا, کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے, یہ کر دو. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے. وہ گردن جھکاتے, تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام, گردن جھکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ, سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا, اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی, اور حلفن بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا. حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی جان حوالے رب دے, ایسا عشق کمایا اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا, باہو تا مطلب نو پایا. حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب ادمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا.
مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو پھر او دی یاد وچ روندے ہی رول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئی. جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال. ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے. ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو اب حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں پڑھائی بھی کرتا ہوں اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا تھا. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا اور نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، اب یہی نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے کون نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ.
تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا. ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بول پتا چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی, بڑی چوری, روز چور آ جاتے, سارا علاقہ پریشان ہے. چور تھے 4, جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے. 4 چور ہیں پکڑے, بڑی دوڑ لگی, پولیس فوج, چور نہیں پکڑے جاتے. سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے, میں ہی پکڑوں گا. کیا کروں گا بولیے گا ذرا, میں پکڑ کے لاتا ہوں. کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں. سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ, پرانے کپڑے پہنے, بازار میں نکل گئے. 4 چور کھڑے تھے سامنے. سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے. آپ فرمانے لگے دوڑو نا, انا باشر مثلکم, میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں. میں بھی لباس آدمی پہنا, جہان آدمی سمجھا. وہ مزمل بن کے آئے تھے, تجلا بن کے نکلیں گے. لباس آدمی پہنا, جہان آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے, تجلا نہ حلیم بید کھلا ہے یہ, نہ مقام چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے, تیری عظمتیں جو بڑھا گئے. سلطان کہنے لگے نا باشر مثلکم, نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں. ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے. کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں. انہوں نے کیا سمجھا, شاید لباس آدمی پہنا, جہان آدمی, شاید چور ہے. انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے. پہلے 4 تھے, اب بیٹھ گئے, بات چیت ہونے لگی. سلطان کہنے لگے یار چور تم بھی چوریاں کرتے ہو تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار, لیکن کوئی نہیں, تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں, 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر. ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے, جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا. دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار ہو, رستہ کوئی نہ ہو, میرا کام ہے چڑھ جانا. تیسرے سے پوچھا تو بتا. کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں. سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹی ہے, پکے چور, چوروں والی کوالٹی ہے ساری تمہارے اندر. خیر, چوتھے سے پوچھا تو بتا. کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں, سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا. چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا, نقاب ہوگا, پر میں سویرے پہچان لوں گا. سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی, آپ بھی بتائیں. تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے, میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا. پھانسی لگنے لگے, میرا کام ہے داڑھی ہلانا اور بندہ پھانسی سے فارغ. میں کہا کیا بات ہے. کہتے ایڈریس سب کے لے لیے. سلطان کہنے لگا یار تھک گئے, چوری ککھ دی دی تے چوری لکھ دی دی, تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے. روز جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں, کچھ ہاتھ تو آئے نا. وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے, پہلے دن آیا اتنی دلیری. کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے. چلے مامون غزنوی کے گھر کی طرف. جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا. جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں, وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے. بادشاہ ہے. وہ باقی 3 کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے, ہم تو ایک جیسے ہیں سارے. انہوں نے کہا نہیں اللہ باشر مثلکم, تو پاگل ہے, آج تجھے غلطی لگ گئی. دیوار بڑی اونچی تھی, وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا, رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے. وہ جو کہتا تھا سو کے بتا دیتا ہوں, اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے. لوٹا, نیچے آئے, اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے. سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو, کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا, بادشاہ کا گھر لوٹا ہے. سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی, فوجی دوڑیں گے,
ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے، خزانہ زمین میں دبا دو، بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے، بانٹ لیں گے۔ ایڈریس پہلے لے لیے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان آئے، سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ، اور فلان جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، 4 کو سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ 4 کہتے ہیں 4 تو ہمیں، 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا باشر مثلکم، وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں، وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا، توجہ ہے آپ کی، جس دن پھانسی لگنی تھی محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا۔ وہ جب غار جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں، تو حکم تھا محمود کا، اب ان کو آئے لے کے 4 محمود غزنوی کے پاس۔ تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا، اندھیرے میں دیکھا تھا، وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے، ذرا داڑھی تو ہلا دے، مہربانی تو فرمائے، لگنے لگی ہے پھانسی، مہربانی کرے، مرنے لگے ہیں۔ سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی، بس وہ داڑھی ہلی، پھانسی گئی۔ محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو، دربار میں آ جاؤ، نوکری پہ بیٹھو، جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں، چوریاں چھوڑ دو۔ چوریاں بھی چھوڑ دی، بندے بھی بن گئے۔ محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے، بیعت بھی کرایا، اللہ اللہ بھی سکھائی، ولی بھی بن گئے۔ اب اللہ ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں، اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں، بس تعلق ٹھیک رکھنا، قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی، ان کی داڑھی ہلے گی، اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے،
اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اس